عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی لاعیب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہی ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صادقین، ایک ہوتا ہے صدیق، ایک ہوتا ہے اصدق۔ صادق کا مطلب ہے ایک بندہ سچ بولنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ توجہ میری طرف رہے گی تو انشاءاللہ آخری بندہ پوری لطف آئے گا۔ صادق کا مطلب ہے سچ بولنے والا۔ اگر کسی بندے کا فرد کا نام ہو صادق، اس کا ترجمہ بنے گا سچ بولنے والا۔ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ اصدق کسی کی فضیلت افضل تفضیل کا صیغہ ہے، کسی کی نسبت زیادہ سچ بولنے والا۔ اور جب جہاں تک بات آ جاتی ہے مع الصادقین، مع جو ہے یہ ساتھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ ساتھ جڑ جانا، معیت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور کس معنی میں استعمال ہوا؟ اگر اس کی جگہ پہ اگر ایک مفسرین نے عرض کیا من لگا دیتے تو پھر معنی بھی تبدیل ہو جاتا، پھر اور سارا سلسلہ بھی تبدیل ہو جاتا۔ کون من صادق، من صادقین کا مطلب بن جاتا کہ ہو جاؤ وہ شخص معنی پھر اس کا تبدیل ہو جاتا۔ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونا، اگر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، آج سچوں میں سے ایک سچی بی بی جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا آئمہ اطہار علیہ السلام کی عصمت پر مل کے ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ان کی خوشی ہے اور ملک صاحب کے والد صاحب کی برسی بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو میں منسلک کر کے ملا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو مل کے ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جو بندے بڑی ڈھیلی صلوات پڑھ رہے ہیں ان کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ان کی آواز کی جو صدا ہے وہ بلند ہوتی جائے گی۔ عزیزان محترم، جب اللہ کے نبی سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بابرکت وہ ذات جو لے گئی نبی کو راتوں رات معراج کے لیے راتوں رات تک لے گئی تاکہ دکھائے، نشانیاں دکھائے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے آسمان پہ انہوں نے دیکھا، ایک منظر دیکھا۔ اس منظر یہ تھا کہ ایک فرشتہ تشریف فرما تھا جس کی ہزاروں ہاتھ ہیں، آگے ہزاروں انگلیاں ہیں۔ آپ کو گننے کی ضرورت نہیں، آپ کے 2 ہاتھ ہیں، 10 انگلیاں ہیں۔ باقی گھر جا کے گنیے گا 10 انگلیاں بنتی ہیں، 11 بنتی ہیں، کسی کی 11 ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو توجہ طلب بات ہے، اس فرشتے کو پریشان دیکھا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا یہ فرشتہ پریشان کیوں ہے؟ سرور کائنات کو پتا تھا یہ پریشان کیوں ہے۔ عظمت بتانے کے لیے، فضیلت بتانے کے لیے، مقام بتانے کے لیے، رتبہ بتانے کے لیے۔ کس کا؟ آپ کا رتبہ بتانے کے لیے جو آپ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کا رتبہ اور مقام بتانے کے لیے سرور کائنات نے پوچھا یہ فرشتہ پریشان کیوں ہے؟ اس وقت بتایا گیا یا رسول اللہ یہ بارش کے قطرات کو گن سکتا ہے، یہ ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے، ساری اس کے پاس حساب موجود ہے، لیکن یہ فرشتہ پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے پریشان ہے، آپ کے امتی زمین پہ بیٹھ کے آپ اور آپ کی آل پاک پر درود پڑھتے، اس حساب کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا ہے۔ محمد عرض کرتا رہتا ہوں، یہ سین نہیں سواد ہے، منہ بھرے گا آپ کا تو سواد ادا ہو جائے گا۔ سین بھی وہی ہے، سواد بھی وہی ہے، لیکن جس میں زیادہ موٹا لفظ ہے، بھارا لفظ ہے، تو سواد ہے۔ توجہ کیجئے گا، مل کے ہدیہ صلوات۔ جہاں تک تعلق ہوتا ہے اردو کا اس میں گنجائش مل جاتی ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہو جاتا ہے عربک لینگویج کا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پنجابی میں نازل نہیں کیا، فارسی میں نازل نہیں کیا، انگلش میں نازل نہیں کیا، کسی اور سرائکی زبان میں نازل نہیں کیا، کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں، کیونکہ افصح لسان جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ مل کے ہدیہ ہے صلوات۔
ایک ہوتا ہے قول واقع کے مطابق ہو، ایک جو ہے بن جاتا ہے، جیسے کہ منگل والی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا، اس سے اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کے مولانا صاحب ابھی اسی ٹائم جو ہے فلاں جگہ پہ مجلس پڑھ رہے تھے یا کل پڑھیں گے، کل والی بات تو سچ ماننے والی بات ہے۔ جس کو سچائی اور جھوٹائی کے ساتھ سچا اور جھوٹا ہونا کہا جا سکے اسے کہتے ہیں خبر، مبتدا خبر، یہ کتابوں کے اندر مذکور ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کے مولانا صاحب نے کل مجلس پڑھنی ہے ہمارے پاس، کل ہمارے پاس مجلس پڑھ رہے تھے، تو وہ سچا ہے، اس کو کہیں گے یہ سچ بول رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے آپ کے مولوی صاحب وہ مجلس پڑھ رہے تھے فلاں جگہ پہ، فلاں مقام پہ، فلاں رتبے پہ، فلاں جگہ پہ، فلاں گھر میں، فلاں امام بارگاہ میں، فلاں مسجد میں مجلس پڑھ رہے تھے، تو آپ کہیں گے آپ کاذب ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس مقام پر، تو وہ یہاں پر مجلس پڑھ رہے تھے۔ ایک ہی بندہ دو جگہوں پہ نہیں ہو سکتا، ایک ہی بندہ، ایک ہی فرد دو مقامات پہ کیسے ہو سکتا ہے، دو جگہوں پہ کیسے جا سکتا ہے؟ ایک بندہ یہاں پہ مجلس پڑھ رہا ہے، اسی ٹائم پہ، اسی لمحے پہ، اسی وقت میں وہی بندہ کسی اور جگہ پہ جا کے، وہاں پہ جا کے خالی چلا ہی جائے، خطاب نہ کرے، خالی جا کے بیٹھ ہی جائے، خالی جا کے زیارت ہی کر لے، خالی جا کے زیارت ہی کرا لے، لوگوں کو دیکھ ہی لے، مومن کا زیارت کرنا ثواب ہے، جا کے ثواب حاصل کر لے، تو آپ کہیں گے نہیں بندہ خدا یہ مولوی صاحب یہاں پہ تھے، یہاں پہ مجلس پڑھ رہے تھے، اس مقام پہ اوپر نہیں تھے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ کل پڑھ رہے تھے، تو آپ کہیں گے صادق ہوں، تو سچ بول رہا ہے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ آپ سچ بول رہے ہیں، جو آپ گفتگو کر رہے ہیں سچی کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم دیکھیے گا، اس سچ کو بنایا جاتا ہے، ایک چیز نہ ہو اس کو بنایا جائے تو وہ کیسے بنتی ہے؟ آئیے میں پیش کرتا ہوں منگل والی بات، اس سے اگلی بات آج کرنے لگا ہوں۔ رضوان جنت والی بات آج کی تھی کہ سرکار حسنین شریفین کریمین سیدین سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نے عرض کیا اماں جان ہر کوئی عید کا موقع ہے، ہر بندہ ہر بچہ اپنے اپنے نئے کپڑے نئے لباس ڈال کے آیا ہوا ہے، نتیجہ دے کے جاؤں گا انشاءاللہ لطف آئے گا، آخری بجے تک پوری توجہ۔ ہر کوئی بچہ نیا نیا لباس ڈال کے جا رہا ہے، لیکن ہمارا نیا لباس نہیں ہے۔ جناب زہرا نے فرمایا، جناب زینب کی امی جان نے فرمایا، جناب زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں بیٹا آپ کے لباس آپ کے کپڑے جنت سے آ رہے ہیں۔ جنت میں تو نہیں تھے اس وقت، تو نہیں تھا اس وقت، نہیں تھے تو اس وقت جیسے ہی یہ بات کی جناب زہرا نے اس وقت، ویسے ہی اللہ نے فرمایا رضوان جنت پروموشن چاہتے ہو؟ ہاں یا اللہ چاہتا ہوں، جاؤ یہ کپڑے لے جاؤ اور سرکار حسنین شریفین کریمین سیدین کی بارگاہ میں لے کے آ رہا۔ جیسے ہی رضوان جنت آئے جناب زہرا نے فرمایا جائیے آپ کے کپڑے آ گئے ہیں۔ اب ان کو بتانے کی ضرورت نہیں میں رضوان جنت ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں، یہ بتایا بھی نہیں۔ جناب زہرا اس کو کہتے ہیں جس کو گھر کے حالات بھی پتہ ہوں، باہر کے حالات بھی پتہ ہوں۔ تو عزیزان محترم کپڑے لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں لیے، عرض کیا حسن بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ توجہ ہے میرے خیال سے توجہ نہیں ہے، بلکہ ہدیہ ہے صلوات کاف ہا یا عین صاد وعنت الوجود الحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، بلکہ ہدیہ ہے صلوات۔ یہ آپ کے سامنے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے۔ جو بندے نہیں بول رہے تھے ان کا اندر کا میں بات کرنے چاہ رہا ہوں کہ بندے جو ہے محلے میں بولتے ہیں، گلی میں بولتے ہیں، کوچے میں بولتے ہیں، ہر جگہ بولتے ہیں، لیکن جب محفل میں بولنے کا مقام آتا ہے، جشن کا انعقاد ہوتا ہے، مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، وہی بندے
خاموش ہو کے آ کے خاموشی سے سنتے، خاموشی سے سننا بھی عبادت ہے، لیکن جو زبان گلی محلوں میں بولتی ہے یہاں پہ نہ بولے پھر اس زبان کا کمال نہیں ہے۔ بندے کہتے ہیں جو یہاں نہیں بولے گا وہ آخرت میں نہیں بولے گا، جو یہاں میں نہیں بولے گا وہ قبر والے دن نہیں بولے گا، جو یہاں نہیں بولے گا وہ قیامت میں نہیں بولے گا، جو یہاں نہیں بولے گا وہ میزان کے وقت نہیں بولے گا، جو یہاں نہیں بولے گا وہ برزخ میں نہیں بولے گا۔ میں ان سے اختلاف بھی نہیں کرتا، اتفاق بھی نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ جو بندہ یہاں پہ نہیں بولے گا تو ادھر بول نہ بول، تیرا اپنا نصیب ہے، تیرا اپنا مقام ہے، تیرا اپنا رتبہ ہے، تیرا اپنا کردار ہے، لیکن قبر میں کہنا پڑے گا حق کا امام علی جب ابی طالب ہے۔ ہاں بیٹا حسن آپ کو کون سا لباس چاہیے، کون سا رنگ چاہیے؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سبز رنگ پسند ہے۔ فرمایا یہ سبز رنگ آپ کا ہوا۔ ہاں حسین بیٹا آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ فرمایا نانا جان مجھے تو سرخ رنگ پسند ہے۔ سرخ رنگ دیا سرکار حسین علیہ السلام کو۔ تو سارا معاملہ ختم ہوا، بات نتیجہ دینے لگا ہوں، اسی گفتگو کی اسی بات کا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ عزیزان محترم جو کوئی بولے اسے سچا کہتے ہیں، جو حق بات کرے اسے سچا کہتے ہیں، جو اچھی بات کرے اس کو سچا کہتے ہیں، جو گفتگو ٹھیک کرے اسے سچا کہتے ہیں، جو حق کو اپنے دروازے پہ لے آئے اسے زہرا کہتے ہیں۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم حق کو بنا دے، جو چیز نہ ہو اس کو بنا کے پیش کر دے، اسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ جناب زہرا کی عظمت میں مل کی ہدیہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے۔ ذکر کی باری آ جاتی، سرور کائنات کا یہ فرمان پہلے بھی پڑھا تھا، ابھی پھر پڑھ دیتا، جو بندے تشریف فرما نہیں تھے وہ بھی محظوظ ہو جائیں گے، آخری بندے تک پوری توجہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت فذکر علی عبادت۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹھنے والے مقامات کو مزین کرو کسی غیر ذکر کے ساتھ نہیں، میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ لأن ذکرہ ذکری، میرے بھائی علی کا ذکر، علی کا ذکر فقط علی کا ذکر نہیں، وذکری میں محمد کا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ ہے، میں محمد کا ذکر خالی میں محمد کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کا ذکر ہے۔ فذکر اللہ عبادت، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ فذکر علی جو عبادت، پتہ چلا علی کا ذکر کرنا بدعت نہیں باعث ثواب ہے۔ مل کے ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم فرمایا کہ اگر نہیں جانتے تو پوچھ لو اہل ذکر سے۔ اب ایک دفعہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد خطبہ دے رہے تھے، اور ذہن میں رکھیے گا سچے کسے کہتے ہیں، علماء صادقین کا مصداق کون ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو تم میں سے کون سا وہ بندہ ہے، کون سا وہ شخص ہے، کون سا وہ انسان ہے، کون سا وہ مرد ہے، کون سا وہ شخص ہے جو ایک دن میں ایک ختم قرآن کر کے سوتا ہے۔ جو پہنچ گیا میں اسے سلام کر رہا ہوں، جو نہیں پہنچے میں ان کو پہنچا دیتا ہوں معراج کی منزل پہ۔ سارے بندے خاموش، سارے کے سارے خاموش، لیکن ایک فرد انسانیت، ایک فرد واحد، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں جو ختم قرآن کر کے سوتا ہوں۔ وہ کہا کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ دوسرا سوال کرنا شروع کیا، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کون سا وہ بندہ ہے، کون سا وہ شخص ہے جو ساری رات شب بیداری میں گزارتا رہتا ہے، رات ہی گزر جاتی ہے۔
پھر اسی طرح سارا مجمع خاموش، جیسے آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، وہ بندے اس طرح خاموشی سے سر نیچے کی ہوئی ہے تاکہ وہ پرندے اوپر بیٹھے، سر اوپر کریں گے پرندہ اڑ جائے گا، نہیں میری طرف دیکھیے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ فرمایا سارا بندہ سارا مجمع خاموش، ویسے ہی خاموش جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ اس خاموشی کو پھر توڑتے ہوئے سرور کائنات کے وسیع جانشین پیغمبر the guardian of prophet Muhammad حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی خلیفہ without distance، وہ کھڑے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میں وہ شخص ہوں جو ساری رات شب بیداری میں گزار لیتا ہوں۔ اب آپ نے توجہ کیا۔ تیسرا سوال سرور کائنات نے سوال کرنا شروع کیا، فرمایا ہاں آپ لوگوں بتاؤ، خطبہ بھی دے رہے ہیں اور سوال بھی کر رہے ہیں، کون سا وہ بندہ ہے، کون سا وہ شخص ہے؟ ماہ رمضان میں تو ہر بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کی فضیلت تو ہے ہی ہے، لیکن کون سا وہ بندہ ہے جو سارا سال روزے میں گزار دیتا ہے؟ پھر سارا مجمع خاموش، وہ اس خاموشی کو پھر توڑتے ہوئے جناب مولا کائنات کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہی وہ بندہ، میں ہی وہ شخص ہوں جو سارا سال روزہ رکھتا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ فرمایا یا علی آپ بیٹھ جائیے۔ تینوں سوال کیے، مولا علی کو بٹھا دیا۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا، نام بتانا مناسب نہیں، کھڑے انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا ماجرا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہے یہ کھانا تلاوت فرما رہے ہیں، یا یہ روزہ پھر کس بات کا، سارا سال روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ ماہ رمضان میں چلو ٹھیک ہے روزہ ہے، کھانا بندہ نہیں کھاتا، کبھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں، کبھی کیا کھا رہے ہیں، کبھی کیا کھا رہے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں لیکن کھاتے ضرور ہیں۔ پتہ چلتا ہے تھوڑا کھایا جائے، جیسے بھی کھایا جائے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ سارا سال گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال وہ پھر انہوں نے ارشاد کیا کہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساری رات شب بیداری میں گزارتا ہوں، لیکن ایک رات ایسی آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مرضات خرید لیتے ہیں۔ فرمایا شب ہجرت یہی تو سوئے نہیں تھے، شب بیداری کس بات کی، یہ تو سو گئے ہیں۔ شب بیداری مطلب سونا، سو جائے تو بندہ بس شب بیداری باطل ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تیسرا سوال کون سا تھا بھئی آپ بتائیے جی؟ بہت شکریہ۔ تیسرا سوال فرمایا سارا یعنی کہ ختم قرآن کر کے سوتے ہیں، ایک دن میں ایک ختم قرآن کر کے سوتے ہیں۔ فرمایا ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ شب بیداری والے دن بھی، شب ہجرت بھی جب سو رہے تھے ختم قرآن کس بات کا، ختم قرآن کا سوال، ختم قرآن انہوں نے کیسے کر لیا؟ اب فرمایا آپ بھی بیٹھ جائیے، یا علی آپ کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا یا علی آپ بتاؤ، اب میں سوال کا جواب نہیں دیتا، آپ سوالات کے جواب دیجئے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا جو بندہ، جو شخص، جو مومن، جو انسان میں بھولا نہیں تھا، آپ کی توجہ دیکھنا تھا کون سا بندہ کس توجہ میں بیٹھا ہے، کس نہج میں بیٹھا ہے، کس اتفاق میں بیٹھا ہے، کس لہجے میں بیٹھا ہے، کس گفتگو میں بیٹھا ہے، کہ کون سا بندہ ہے جو پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو داد دے گا، کون سا وہ بندہ ہے جو بولے گا، سمجھ کے بولو تو پھر تو ہمارے بولنے کا کمال پتہ چلتا ہے۔ ممبر پہ ہاتھ ماروں، آپ کو بولنے کے لیے کہوں، آپ بولے تو پھر اس میں میرا کمال ہے۔ ممبر پہ ہاتھ نہیں مارتا، آپ کو بولنے کے لیے نہیں کہتا، آپ پھر سبحان اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، جو کچھ کہتے رہیں، اس میں آپ کی سماعت کا کمال پتہ چلتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے خود اس منبر پہ بیٹھ کے ارشاد فرمایا تھا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے، ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ آگے عرض کروں، مل گیا دیا صلوات جو بندے دیر سے پہنچتے ہیں وہ بھی بسم اللہ، جو لیٹ پہنچتے ہیں، جو جلدی پہنچتے ہیں ان کے لیے بھی بسم اللہ۔ فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ، اول ایک ہوتا ہے کل کھاؤ، ایک ہوتا ہے قل 2 نقطوں والا، وہ قاف ہے، وہ اس میں بھی موٹا لفظ ہے، وہ بھر جاتا ہے، اور زبان کی جڑ وہ کبے کے ساتھ ملتی ہے، نرم تالو کے ساتھ لگتی ہے تو قاف ادا ہوتا ہے قل۔ فرمایا جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاتا ہے اسے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال کا جواب انہوں نے دینا شروع کیا۔ یا رسول اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا
کون سا وہ بندہ ہے, کون سا وہ شخص ہے. ارشاد فرماتے ہو جس نے سنا نہ ہو, فرمایا یا رسول اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو جاتا ہے اسے شب بیداری جیسے ثواب ملتا ہے. یا رسول اللہ میں وضو کر کے سو جاتا ہوں, جب علی وضو کر کے سوتا ہے تو اس کو شب بیداری ساری رات کا ثواب مل جاتا ہے. ایک رات تو ان کو یاد ہے کہ شب ہجرت سویا تھا, لیکن ان کو آپ کا فرمان یاد نہیں جو بندہ وضو کر کے سو جائے ایسے ہے جیسے اس نے ساری رات شب بیداری میں گزار دی. مل کے ہدیہ ہے صلوات. تیسرا, یا رسول اللہ آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا یہ بھول بیٹھے ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں یاد کر دیتا ہوں. یا رسول اللہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں, میں اس کو 3 میں تقسیم کرتا ہوں. 10 دن 20 دن 30 دن گزرتے ہیں, ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں, اس مجھے 10 روزوں کا ثواب ملتا ہے. اور دوسرے مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں, دوسرے 10 دنوں میں 3 روزے رکھ لیتا ہوں, 10 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. 20 روزے ہو جاتے ہیں. پھر 30 روزے کیسے بنتے ہیں, اگلے مہینے اگلے دن پھر 3 روزے رکھتا ہوں, مجھے 30 روزوں کا. اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ان کو ملا لیتا ہوں, مجھ کو ثواب مل جاتا ہے. یہ بھول بیٹھے جس میں میرا قصور تو کوئی نہیں ہے. مل کے ہدیہ ہے صلوات. اب اس میں سمجھنے والی بات کون سی ہے, جو عمل کرنے والی بات ہے وہ کون سی ہے. ہر انسان کو چاہیے ایک مرتبہ وضو کرے اور جا کے بستر پہ لیٹ جائے, سو جائے. ٹھیک ہے جی, وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے, مسئلہ نہیں ہے, لیکن کتاب والے نے لکھا ہے کہ وہ جو آپ کے اوپر کر رہے ہیں, چادر ہے, رضائی ہے, کمبل ہے, جو بھی ہے, اس کو اٹھائیں, اسی کے ذریعے تیمم کر لیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ثواب عطا کرنے والی ہے. مل کے ہدیہ ہے صلوات. تو میں امید رکھوں نا آپ یہ عمل کریں گے, اگر کریں گے تو مل کے ہدیہ ہے صلوات. دوسرا بھی آسان عمل ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے, اتنے لمحے بھی نہیں پتہ چلتا. آپ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے کیجئے سونے سے پہلے. ویسے بھی مرحومین کے ساتھ ثواب کے لیے کرنا چاہیے, لیکن آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں, ساری رات شب بیداری میں گزارنے کا ثواب مل جائے گا. حالانکہ آپ سوتے رہیں گے, ثواب شب بیداری کا ملتا رہے گا, آپ سوتے رہیں گے. ہاں پہلی بات پہ آئیے, جو پہلے بات کی تھی, جب رضوان جنت کپڑا لے کے آیا تھا, وہ درزی بن کے آیا تھا, ان کے دروازے پہ دربان بن کے آیا تھا, دیکھ دینے کے لیے آیا تھا, تشریف لے کے آیا تھا, تو یہ کہا تھا. اس وقت سرکار حسنین شریفین کریمین سیدین نے عرض کیا تھا امی جان ہمیں کپڑے چاہیے. انہوں نے شاکر بن کے جناب زہرا کے دروازے پہ آ کے, جناب زہرا کے پاس آ کے, جناب زہرا کے دامن کو پکڑ کے فرمایا تھا امی جان ہمیں کپڑے چاہیے. جو صابرہ بن کے خاموش کھڑی رہی اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. مل کے ہدیہ ہے صلوات. صبر کرنے کا مقام اور رتبہ اور عزت اور مرتبہ ان ہستیوں کے پاس بھی ہے, اور شکر کرنے کا مقام بھی ان ہستیوں کے پاس ہے, کیونکہ یہی صادقین ہیں, یہی سچے ہیں, یہی اچھے ہیں, یہی خوبصورت ہیں, یہی سب کچھ ہیں. اگر ان کے ساتھ انسان جڑا رہے گا تو فلاح پائے گا. سرور کائنات نے کیا ارشاد فرمایا تھا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیت ما تمسکتم بہما. جو ان دونوں کے ساتھ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک تو قرآن مجید ہے, دوسری میری عطرت اہل بیت ہے. جو ان دونوں کے ساتھ ادھر بھی ماں ہے, ساتھ جڑا رہے گا وہ فلاح پا جائے گا. اگر کوئی دونوں میں سے ایک میں سے کٹ جائے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. امید کروں گا کہ آپ ان دونوں کے ساتھ جڑے رہیں گے, قرآن مجید فرقان حکیم کے ساتھ اور عطرت اہل بیت کے ساتھ. اور جب انسان درود پڑھتا ہے تو کچھ لوگ صرف سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں, وہ آل کو ہی ختم کر دیتے ہیں. نہیں, آل کے ساتھ نہیں,
وہی عطرت اہل بیت ہے جو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا تھا 2 گراں چدر چیزیں، وہ آل بہت بھاری ہے، ہم سے اٹھائی نہیں جاتی، ہم جو ہے ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو ہمیں وہ کامیابی تک لے جائیں گے۔ سورہ لقمان کی بھی آیت 5 ہے، سورہ مبارکہ البقرہ کی بھی آیت 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عرض کرنے لگا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، پیچھے صفات بیان کی، فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے، ہدایت یافتہ ہدایت کب ملے گی؟ جب سرور کائنات کے فرمان پہ عمل کریں گے۔ اس سے پہلے جو عرض کیا ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن مجید متقیوں کی ہدایت کرتا ہے۔ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی متقیوں کا امام ہے، علی متقیوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ علی علیہ السلام متقیوں کے لیے ہدایت ہیں اور قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ علی متقیوں کا امام ہے، علی بدماشوں کا امام نہیں، متقیوں کا امام ہے۔ جو آل کو ہی نکال دے پھر اس کی تقوی کہاں جاتا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا جب خیبر کے میدان میں جب سارا معاملہ ہو چکا، اس سے اگلی بار کہا تھا کہ پہلے لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے، لیکن آج یہ مسلمانوں کو کیا ہوا؟ ایک شخص آیا کھڑا ہے اور جا ہی نہیں رہا۔ میں کہتا تھا میں آؤں، وہ کہتے تھے آپ نہ، ہم جا رہے ہیں، ہم فرصت ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ یہ آیا ہے اور جا بھی نہیں رہا۔ فرمایا یہ کہتا ہے کہ پہلے میں لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آؤں، وہ کہتے تھے آپ نہ، ہم جا رہے ہیں۔ اس کو میں نے کہا ہے کہ میں آؤں، یہ کہتا ہے آپ نہ آئیے، ہم آ رہے ہیں۔ یہ کیسی ہستی ہے؟ اس نے نجومی سے پوچھا، نجومی نے کہا بھاگو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ خیبر کے میدان میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے یہ بتا دیا، نجومی یاد رکھنا، اس کو بتا دینا، پہلے لوگ بھاگنے والے تھے، میں بھگانے والا ہوں۔ پہلے لوگ بھاگنے والے تھے، پہلے مسلمان آتے تھے، آج پورا اسلام آیا کھڑا ہے۔ پہلے مسلمان آتے تھے، آج کل ایمان آیا کھڑا ہے۔ فرمایا اس کے بعد جو ماجرا ہوا، جو معاملہ ہوا، سرور کائنات کے وسیع جانشین پیغمبر، وسیع پیغمبر حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو مین پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ آئے اور فنار کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ دیا۔ فرمایا کہ پروردگارا تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ ہے۔ کب رکھا؟ کہ جب واپس گئے نا تو سامنے 40 یہودی دیکھ رہے تھے جو سرور کائنات کو ہبا کر کے باغ فتح، وہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ خدا ہے، خدا ہمارا خدا ہے، یہ 40 بندے پکڑ کے اس دروازے پہ ادھر کرتے ہیں ادھر کرتے ہیں، یہ اکیلا ایک انگلی کے اشارے سے خیبر اکھاڑ سکتا ہے، تو یہی خالق ہے، یہی رازق ہے، یہی سب کچھ ہے، خالق یہ، اس کے ہم سجدہ ریز ہوں گے، اس کی خالقیت کے ہم مقروض ہو جائیں گے، ہم مان لیں گے یہی خالق ہے۔ فرمایا جب ادھر پتہ چلا مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، بسم اللہ
کہہ دیا ہے صلوات اللہم صلی علی ادھر مولا کو پتا تھا کہ یہ بندے مجھے سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آئے اور ادھر سے جیسے وہ اندر آئے ادھر سے وہ سامنے اب دیکھ لیا مولا نے، مولا کو پتا تھا، لیکن وہ کہا کہ اپنے صحابی کو کہا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا مجھے دو، سب ٹکڑا اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو زور لگاتے ہیں ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، توجہ، زور لگاتے ہیں ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، زور لگاتے ہیں ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، روٹی کا ٹکڑا ہے، ابھی خیبر اکھاڑ کے آ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، جو بندہ پہنچ گیا میں سلام کر رہا ہوں، جو بندہ پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ پہنچ گیا میں سلام کر رہا ہوں، زور لگا رہے ہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا، پھر زور لگاتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، عزیزان محترم خیبر اکھاڑ کے آ رہے ہیں، وہ یہودی جو سجدہ ریز ہونے کے لیے آئے تھے، وہ یہودی دیکھ رہے تھے یار یہ خالق کیسے ہوتا جس سے روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، یہودی ادھر گئے، انہوں نے منہ موڑا، مولا کائنات نے سجدے میں سر رکھا، فرمایا اللہ یاد رکھنا میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے، خود کو جھکا جھکا کے رب کو بڑھا بڑھا کے، خود کو جھکا جھکا کے رب کو بڑھا بڑھا کے، لا الہ کی الہ کا امی بن گیا علی، اور جس کی کوئی جہت ہے نہ جس کی کوئی ہے سمت، اس لا مکاں کے مکاں کا مکی بن گیا علی، نعرہ حیدری، فرمایا میں اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے، ابھی جو خیبر اکھاڑ سکتا ہے اس کے لیے روٹی کا ٹکڑا کیا چیز ہوتی ہے، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے میں خالق نہیں، جس کی بارگاہ میں علی جھک رہا ہے وہی خالق ہے، اسی کو سجدہ کرو جو علی کا خالق ہے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جو علی کا خالق ہے، وہ جو علی کا خالق ہے وہی تمہارا بھی خالق ہے، ایک مل کے عطیہ ہے صلوات یہ لوگ جو کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں، انہیں یہی قرآن مجید سے سمجھانا چاہیے، فرقان حکیم کو دیکھنا چاہیے، ائمہ طاہر علیہ السلام، قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کرنے کی ضرورت ہے، قرآن اور اہل بیت